السلام علیکم، میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد کیلیگرافی کارڈ۔ آج کا ہمارا لیسن 4 ٹاپک کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 3 ہے، لیسن نمبر ہمارا 3 ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیسن میں ہم جانیں گے کہ بین السطور کیا ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے جانا تھا خط اور مصدر کیا ہوتا ہے دوسرے لیسن میں، ٹھیک ہے۔ اور آج کے لیسن میں ہم جانیں گے بین السطور کیا ہوتا ہے، طلبہ کے لیے بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، نمبر 2، اور نمبر 3 پہ آنکھ سے کاپی کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اور لاسٹ میں نمبر 4 ہے مشق کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ مصدر جو ہوتا ہے نا، جو پچھلے لیسن میں آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا، مصدر کی لائنوں کے درمیان کچھ فاصلہ بھی رکھا جاتا ہے تاکہ اوپر اور نیچے والی لائن پر لکھے ہوئے لفظ آپس میں ٹکرا نہ جائیں۔ یعنی کہ اوپر ایک لائن لگی ہوتی ہے، فار ایگزامپل یہ لائن اور یہ لائن، یا اوپر والی لائن کے اوپر لفظ لکھیں گے اور نیچے والی لائن کے اوپر۔ مصدر یہ ہے کہ اوپر والی لائن پہ جو لفظ لکھے ہیں ہم نے، وہ نیچے والی لائن کے الفاظ سے ٹکرائے نہ، ٹھیک ہے، اس کو مصدر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فاصلہ اس قدر ہونا ضروری ہے کہ اگر 2 لائنوں کو درمیان سے کینچی سے کاٹ دیا جائے تو لفظ بچ جائے۔ مطلب فار ایگزامپل اگر ہم 2 لائنیں ہیں نا، اس لائن پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور اس لائن پہ الفاظ، اگر ہم سینٹر میں سے یہاں پہ کینچی سے کاٹ بھی دیں تو اوپر والے بھی لفظ بچ جائیں اور نیچے والے بھی لفظ بچ جائیں کٹنے سے۔ یہ ہے بین السطور، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے طلبہ کے لیے بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے تینوں میں سے، کہ ایک طالب علم بیٹھا کیسے ہو، ٹھیک ہے، یا وہ اپنی مشق کر رہا ہو تو وہ کس طرح بیٹھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ ہے کہ لکھنے کے لیے بچوں کو عام طور پر میز، کرسی استعمال کرنا چاہیے۔ کرسی پر اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ کمر سیدھا اور شانے ذرا سے آگے جھکے ہونے چاہیے، یعنی کہ آپ تھوڑا سا آگے جھک کر بیٹھے ہیں اور چہرے پیچھے بیٹھے ہوئے۔ نمبر 3 پہ ہے میز کی اونچائی اتنی ہو اس پر کونیاں آرام سے رکھی جائیں۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیں، میں نے اپنی کونیاں یہ دونوں کے ہاتھوں پر اتنی اونچائی ہونی چاہیے آپ کی اور میز کے درمیان، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پہ ہے حرف کی پیمائش قلم کی نوک لیتی قلم سے کی کٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، حرف کی پیمائش، آپ کے پاس قلم ہے، یہ قلم ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کٹ ہوتا ہے، آپ کو بتایا تھا میں نے۔ تو جیسے آپ لکھ رہے ہیں نا، اس کی پیمائش آپ نے کرنی ہے کہ ایک اوپر اور لائن نیچے، لفظ کتنا آئے گا، کیسے آئے گا، کیا اس کی شکل بنے گی، کیسے وہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے مثلا لفظ ایک کی اونچائی الف ہے، جو مثال کے طور پر الف کی اونچائی 3.5 قد ہوتی ہے اور بے کی لمبائی 5 قد ہوتی ہے، لیکن جب پین یا پینسل سے لکھا جاتا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہم قلم سے لکھیں گے تو اس کی اونچائی، جو قلم یا مارکر سے لکھتے ہیں نا، فار ایگزامپل یہ میرے پاس ایک مارکر ہے، ٹھیک ہے، اگر اس سے لکھیں گے تو اس کی الف لکھیں گے اس سے، تو اس سے اونچائی 3 قد ہوگی الف کی اور بے کی 5۔ جب ہم پین یا پینسل سے لکھتے ہیں، فار ایگزامپل اس سے لکھیں، پین، میرے پاس ایک پین ہے $1 کا پین، بہت اچھی کوالٹی کا، ٹھیک ہے، اس سے لکھتے ہیں نا، فار ایگزامپل ہم اس سے لکھتے ہیں یا اس سے لکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ پیمائش کا خیال نہیں رکھا جاتا، لحاظ نہیں، اور مناسب سائز دے کے لفظ لکھا جاتا ہے۔ سیکھنے کے دوران پہلے موٹے قلم سے ہر لفظ کی اچھی طرح مشق کر لینی چاہیے، کیونکہ اس طرح ہمیں حرف کی صحیح بناوٹ اور لکھنے پر گرفت ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 2 تھا کہ طلبہ کا بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اب نمبر 3 پہ ہے آنکھ سے کاپی کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، یعنی کہ آنکھ اور کاپی اور اس کے درمیان ہماری ہوتی ہے قلم، پینسل یا مارکر یا پین، کچھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری ہے کہ آنکھ سے کاپی کا 1 فٹ ہو۔ روشنی کا خیال بھی بہت ضروری ہے، کم روشنی میں ہرگز نہ لکھیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں۔ اور مشق کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کیسے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس پہ میں بتاتا ہوں آپ کے۔ مشق شروع کرنے سے پہلے طلبہ اپنے ذہن میں موجود جو بھی پرانی شکلیں یکسر بھول جائیں، یعنی کہ اب آپ نیا لکھنے لگے ہیں، پہلے والی شکلیں آپ کو بھلا دینی چاہیے، اور جو لفظ سامنے موجود ہے نا، اس کو 100% نقل کریں، دیکھیں کہ لفظ کہاں سے شروع ہوا ہے، کتنا فاصلہ طے کر کے کہاں ختم ہوا، اس کی درمیانی اونچ نیچ اور رخ کا بھی خیال رکھیں۔ کہیں موقع ملے تو قط لگا کر بڑے سے بڑا لفظ لکھیں اور دوبارہ بار بار لکھیں۔ اگر کوشش کے باوجود نمونے کے مطابق حرف نہ لکھا جا رہا ہو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ کا سینئر ہو، جو آپ سے زیادہ اچھا لکھتا ہو، جو آپ کا استاد ہو، اس سے غلطی کا پتہ چلائیں اور پھر بار بار لکھیں۔ یہ تھے ہمارے 4 ٹاپک، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4۔ امید کرتا ہوں کہ یہ لیسن آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔